لیکن اکیلے میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا انسان کو پسند ہوتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ کچھ قول دیکھتے ہیں کچھ گزرے ہوئے لوگوں کے کہ انہوں نے محبت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جنید بغدادی نے محبت کے بارے میں کہا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش اور شوق اور دیوانگی میں دل کا دھڑکنا محبت ہے۔ یعنی کہ محبت دراصل یہ ہے کہ محبت کرنے والے کا دل کے محبوب کے ساتھ اس وقت تک مشغول ہو جانا، اس قدر مشغول ہو جانا کہ محبوب کے سوا کوئی دوسری طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے۔ لیکن انسان مصروف بھی ہے، پورا دن بزی ہے، آفس میں کام کر رہا ہے یا جو مرضی کر رہا ہے، تو انسان نا اس کام کے دوران اور لمحہ لمحہ اپنے محبوب کو یاد کرے اور وہ کہے کہ کب یہ کام ختم ہو اور میں اپنے محبوب کی طرف بھاگوں، اس سے چیٹ کروں، اس سے بات کروں، اس سے کال کروں، یا پھر اس کام کے بعد اس سے ملنے جاؤں۔ تو انسان کو نا بڑی شوق ہوتا ہے اس سے ملنے کا۔ اس کے علاوہ کسی اور کا ایک قول ہے کہ دل کا برتن کسی کی محبت سے اتنا بھرا ہوا ہو کہ کسی اور کی یاد یا محبت کی گنجائش ہی نہ رہے۔ مطلب اتنا ہمارا دل بھر جائے ایک ہی شخص کی محبت میں کہ کسی اور کی اس میں گنجائش ہی نہ رہے، نہ کسی کو یاد کرنے کی، نہ کسی کی کمی محسوس کرنے کی، نہ کسی کی اور محبت کی کہ اور بھی کسی کی بھی جگہ ہے دل میں۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر محبت ہوگی تو پھر آپ کے دل میں اب کسی اور کی کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی۔ تو مجنوں کی مثال دیکھ لیں آپ، وہ نا ایک دفعہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، تو کسی نے پوچھا مجنوں یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ویسے تو یہ کتا ہے لیکن یہ لیلا کی گلیوں میں گھوم کر آتا ہے، تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے اور میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے محبت میں، واللہ انسان ہو جاتا ہے محبت میں پاگل۔ محبت میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، ہر وقت اس کی سوچوں میں وہی رہتا ہے، اپنے آپ سے ہی باتیں کر کر کے انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ پاس نہیں ہے، اس سے رابطہ ممکن نہیں ہے، تو امیجنیشن کی دنیا میں ایک ایسی اس نے اپنا ایک ڈریم ورلڈ بنایا ہوا ہے کہ اس میں وہ بار بار جیسے سمندر ایک بنایا ہوا ہے اور اس میں بار بار وہ چھلانگ لگا کے، تو پھر جب وہاں پر ڈوبتا ہے تو کوئی اسے بلا بھی رہا ہو تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس نے مجھے بلایا، ہاں کیا ہوا۔ ایک دفعہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو مجنوں اس کے آگے سے گزرا، تو اس نے اپنی نماز توڑ کے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم کیا کر رہے ہو، جب تم نماز کے آگے سے گزرے، اور اس نے اسے باتیں سنانا شروع کر دی۔ تو مجنوں نے کہا کہ میں ایک عورت کی محبت میں اتنا قید تھا کہ مجھے بالکل بھی نہیں تھا ہوش کہ میرے آس پاس میرے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور تم اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے تھے اور تمہیں پھر بھی دنیا میں آگے پیچھے ہر ایک چیز کی خبر تھی۔ تو صحابہ کی بھی محبت ایسی تھی کہ مطلب وہ جب نماز پڑھے ہوتے تھے تو ان کے آس پاس آگ وغیرہ بھی لگ جائے تو انہیں پتہ نہیں تھا چلتا، وہ اس قدر مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ اچھا تو دیکھیے گا، سب سے پہلے میں نے بات کی کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اس سے ملوں، تنہائی میں ملوں، گیدرنگ میں، ہر جگہ جہاں وہ شخص بیٹھتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہر جگہ اس کا ذکر چھیڑ لیتا ہے، ہر جگہ اس کا ذکر چھیڑ لیتا ہے۔ تو پہلی تو ملنے کی بات، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا دل میں شوق نہیں ہے نا، جوش نہیں ہے، تو اسے محبت نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملے تو اسے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوتے ہیں، وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اور کیا پسند ہے، اس کو اور کیا پسند ہے، اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس کو پہننے میں کیا پسند ہے، میں بھی وہی سب کچھ کروں، اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کو کس جگہ پہ جانا پسند ہے، اچھا وہ کہاں جاتا ہے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو فالو کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو کرنے کو کہا ہے ہم نے وہ فالو کرنا ہے۔ دوسری بات، اس کے احکامات کو اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی زبان پر ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے، اس کی یاد رہتی ہے، اور سوچوں میں، زبان میں، دل میں ہر وقت شدید محبت کرتا ہے وہ اس سے، تو پھر اس کے لیے اور کوئی چیز معنی نہیں رکھتی کہ مطلب میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، وہ کسی بھی چیز کو مطلب نہیں دل پہ اتنا لیتا، بس اسے محبوب کی طرف سے آنے والی ہر چیز عزیز ہوتی ہے۔ اور تیسری محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو نا محبوب کی طرف سے ملی ہوئی ہر چیز بہت محبوب ہوتی ہے، ایون کہ اگر کوئی آج کے سو کولڈ
استغفر اللہ، اگر نان محرمز بھی ایک دوسرے کو اگر ایک چاکلیٹ بھی دیتے ہیں نا تو وہ چاکلیٹ کا ریپر بھی سالوں تک سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح کہ مطلب جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی طرف سے ملنے والی ہر چیز اس کو پسند ہوتی ہے. اس کی طرف سے ملنے والے حالانکہ دکھ، تکلیف اور آنکھوں کے آنسو بھی اسے قیمتی ہوتے ہیں کہ یہ میرے محبوب نے مجھے دیے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ، اس لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کا محب ہے نا وہ تو بہت لکی ہے. اس کی تو زندگی آسان ہو گئی اگر وہ اس کنسیپٹ کو سمجھ جائے کہ محبت کرنے والے کو محب کی طرف سے ملنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. تو ہمیں تو ہر چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر خوشی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور ہر کوئی پریشانی کوئی آزمائش وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے. کوئی چیز ہم پر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. تو اگر ہم اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیں نا کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمارا دل اطمینان پا جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں، مجھے یہ چیز نہیں ملی تو کیا ہوا، میرا محبوب یہ نہیں تھا چاہتا کہ مجھے یہ چیز ملے تو میں اس پر راضی ہوں. مجھے کہیں جانا تھا میں نہیں جا پائی، میرا محبوب اس چیز پر راضی ہے کہ آج میں گھر میں رہوں، آج میں نہ جاؤں تو میں راضی ہوں اس پر. مجھے ایک چیز بہت شدت سے چاہیے تھی، وہ میرے پاس کچھ دیر کے لیے آئی لیکن پھر وہ چھن گئی، اب میں اس کو کچھ استعمال نہیں کر سکتی تو کیا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے تو ملی، میرے محبوب نے مجھے یہ تو عطا کی الحمدللہ. تو شکوے نہیں ہوتے محبت میں، جسٹ انکنڈیشنل لو ہوتا ہے کہ مطلب آپ کرتے جائیں، اگلا کرے نہ کرے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایک یہ بھی سٹیج پہنچتی ہے لو کی. تو کوئی اگر اس سٹیج تک پہنچ جائے نا تو اگر وہ دنیا میں کسی سے کرتا ہے تو وہ سچ میں پاگل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتے ہیں نا آپ اس لیول پہ، اس سے زیادہ تو دور کی بات ہے، جتنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کے برابر آپ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز آتی ہے اسی آیت کی شروع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اور چیزوں کو اس کا مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کحب اللہ سے کرنی چاہیے تھی. تو یہ آیت دیکھ کر آپ سوچیں کہ مطلب ہم کس سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم کسی دینی لیکچر کو سنیں اسلامک کلاس میں تو پھر تو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول سے، لیکن اگر ہم ساری چیزوں کو دیکھیں کتنا ہمیں اس سے ملنے کا شوق ہے، کتنا ہم اس کی ہر دیے ہوئے ہر حال پہ رزق پہ راضی رہتے ہیں، کتنا ہم اس کے احکامات کو مانتے ہیں. اگر آپ ایک نوٹ بک اور پین لے کے اگر بیٹھ کے سوچیں نا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں تو آنسر نکلے گا 0، کیونکہ ہم اس کے کسی فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں اور ہم نے نا ند بنائے ہوئے ہیں، شرک کرتے ہیں ہم لوگ. شرک محبت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، کسی کو اتنا چاہنا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کو چاہنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کے شرک سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت میں شدید کر لے. ایک حدیث نقل کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی وقت ہے تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدر و قیمت ہے، تم کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.